بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 5000 فرشتے میدان جنگ میں۔ جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ یہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک جگہ بدر میں ہوا۔ یہاں پر جو ہے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ کم تھی اور جو کفار تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ جو مسلمان تھے ان کی تعداد جو ہے وہ تمام نوجوان ملا کر، تمام بوڑھے ملا کر، تمام بچے ملا کر، تمام انصار و مہاجرین سب کو ملا کر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور ان کے پاس لڑنے کے لیے ساز و سامان بھی بہت زیادہ نہیں تھا، بالکل کم تھا۔ اور یہیں پر جو ہے جو کفار تھے ان کی تعداد 1000 تھی، اور ان کے پاس لڑنے کے لیے بھی بہت سارا ساز و سامان تھا۔ 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اور بھی مختلف ہتھیار تھے۔ مسلمان بہت پریشان تھے کہ ہم لوگ اس جنگ کو کس طرح سے جیتیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے اور دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ، اگر یہ چند نفوس بھی ہلاک ہو گئے تو قیامت تک روئے زمین پر کوئی بھی عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ دعا مانگتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش انور سے زمین پر گر گئی۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور آپ کو سکون نہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح روتا دیکھ کے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مانتے ہوئے دعا کا اختتام کیا۔ پھر صبح جنگ بدر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی آیت پڑھی، اور اس کے بعد جو تمام جنگ کرنے کے لیے مسلمان تھے ان کے جو جوش اور جذبہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے جیت کر ہی جائیں گے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی اتنے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کے ساتھ اس جنگ کو لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرشتے آسمان سے بھیجے گا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو مسلمان جو ہے وہ لڑ ہی رہے تھے، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے آسمان سے بھیجے، اور اتنے میں جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جو تمام کافر تھے وہ ڈر کر کچھ بھاگ گئے، 70 جو تھے وہ ہلاک ہو گئے، اور 70 جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، اور جتنے باقی جو بچے تھے وہ سارا اپنا ساز و سامان لے کر فرار ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ پارہ نمبر 3 آل عمران 123 سے 126 تک۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو، جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم نے صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آج بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے اوپر پختہ یقین رکھیں تو فرشتے آج بھی ہماری مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔